یہ جو عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کچھ نہیں کر سکتے اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء کچھ نہیں کر سکتے، یہ سراسر غلط اور جہالت ہے۔ وگرنہ تو یہ جو آیات ہیں حضرت آصف بن برقیہ کے متعلق قرآن کی آیت ہو گئی، بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھلوں کا واقعہ قرآن میں موجود ہو گیا، تو یہ سب غلط ہے۔ تو جو بندہ انکار کر رہا ہے کرامت کا، وہ دراصل قرآن و حدیث کا انکار کر رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمانا مسلم شریف کی روایت ہے، 2637 حدیث ہے مسلم کی۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحابی مکے میں جمعہ پڑھا رہے ہیں، مدینے میں جمعہ پڑھا رہے ہیں، اور حضرت ساریہ ایران میں جنگ کر رہے ہیں۔ فرمایا یا ساریۃ الجبل، تو وہ کیا غلط تھا؟ تو تصرف اولیاء کرام کا، صحابہ کرام علیہم رضوان کا ثابت ہے۔ اب کوئی بد عقیدہ نہ مانے تو اس کا علاج کیا ہے؟ یہی علاج ہے اس کا کہ اس کے لیے دعائے ہدایت کریں۔ ہاں، اگر مطلق کرامت کا انکار کرتا ہے کہ کرامت ہو ہی نہیں سکتی، تو وہ قرآن کا بھی انکار کرتا ہے، حدیث کا بھی انکار کرتا ہے۔ اور اگر یہ کہے کہ ان اولیاء کو جناب وہ کوئی تصرف نہیں ہے، ان کے جناب وہ اگر ان کا تپڑ ہوتی تو یہ مزارات پر کیوں اس طرح کے جناب وہ ڈھونگ رچائے جا رہے ہیں، چرسیں افیونیں کیوں چل رہی ہیں، اس طرح کی بے حیائیاں بےہودگیاں کیوں ہو رہی ہیں، تو حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی سرزمین بیت المقدس میں آج اسرائیل کیوں حملے کر رہا ہے؟ اگر یہ کہے کہ میرے عقیدے کی بقا ہو رہی ہے اس میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ وہ مر کر مٹی میں مل گیا معاذ اللہ عز و جل، تو ہم یہ پوچھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ وہ حی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ حی ہے، تو پھر اسلام کے تشریف آوری سے پہلے سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے اقدس کے بچپنے کے زمانے میں بھی کعبۃ اللہ میں بت کیوں رکھے ہوئے تھے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تم بغیرتوں کی طرح بغیرت تھا؟ تو یہ عقیدہ رکھنا ہی جہالت پر مبنی ہے، اور جہالت کا علاج جناب وہ علاج اور کچھ نہیں ہوتا، صرف اور صرف دعائے ہدایت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس حوالے سے ذرا آپ عقیدہ اپنا درست رکھیں، آپ کے عقیدے صحیح ہیں، قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ کسی بیوقوف کو کہ بیوقوفی میں آنے کی بات نہیں ہے، قرآن و حدیث سیکھنے کی ضرورت ہے، اس کو سیکھنے کی کوشش کی جائے۔